نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ اگر آپ اس کو اور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا نادر نسخہ ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، کہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آج ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں؟ اللہ سے گفتگو کرنے کے بارے میں، اللہ سے بات کرنے کے بارے میں۔ اللہ سے بات کرنا ایک ایسا نادر نسخہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا آ گئی، اسے زندگی کا کرینہ اور سلیقہ آ گیا۔ جب انسان اپنے ایک وقت بناتا ہے، اس وقت پر مقرر وقت پر اللہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دل کی ساری باتیں ایسے کرتا ہے جیسے اپنے کسی قریبی دوست یا احباب کو دل کا حال سناتا ہے، تو اس کے دل سے بوجھ سا اتر جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں اپنے دکھ کے بارے میں، ناکامیوں کے بارے میں، ظلم کے بارے میں، پریشانیوں کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، اور جو بھی مسئلے درپیش ہوں، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ تو ہمیشہ مسئلے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا دکھ، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ ہم انسان پرفیکٹ نہیں ہیں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتے۔ تو جو بھی آپ کو مسئلے درپیش ہوتے ہیں، آپ ایک ایک کر کے اللہ سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ حل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ حل ہونا شروع ہوتے ہیں، جب آپ کے مشاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک سکون سا اترنے لگتا ہے، آپ کو یقین و اطمینان ہونے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جس سے میں بات کروں گی تو وہ میری بات کا فوراً جواب دے گا۔ اور آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت میں دے سکتے ہیں، وہ کسی انسان کے ذریعے بھی کہلوا سکتے ہیں، وہ آپ کو قرآن کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں پر بھی پڑھ لیں، کوئی سائن بورڈ ہو یا کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ہو یا کسی سے کوئی ایسی بات سن لی ہو اچانک، تو وہ اللہ کا جواب ہوتا ہے۔ یہ انسان اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا ربط اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، اسے اللہ جیسے وہ اللہ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ کی باتوں کو بھی، اس کی جو نشانیاں ہوتی ہیں اس کو بھی وہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ انبیاء علیہ السلام تھے، انہیں جو بھی مشکلات درپیش ہوتی تھی وہ صرف اور صرف اللہ سے اس کا حل مانگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے یا تفکر کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ایک مشہور یعنی کہ بات ہے، اور جو وہ ایک دعا کی کیفیت ہے سورہ یوسف میں، یہ مجھے ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی ہے۔ میرا دل چاہا میں آپ سے شیئر کروں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اور صرف اللہ سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ جو وقت تھا ان کا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وہ بہت زیادہ روئے، ان کی آنکھیں چلے گئیں، بہت اداس رہے۔ انہوں نے خیر اچھے کام کرنا تو نہیں چھوڑے، لیکن ایک انسان ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان ہے، انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اس کے باوجود بھی، وہ ایک درد ہونے کے باوجود بھی وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی یعنی کہ غم و پریشانی کی وجہ صرف اور صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ وہ کسی سے کرتے بھی تو کوئی اس کا حل نہیں نکال سکتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ایک تو یوسف علیہ السلام مل گئے، دوسرا ان کی آنکھیں بھی واپس آ گئیں۔ تو یہ جب آپ اپنی غم کی، دکھ کی، پریشانی کی فریادیں جب آپ اللہ سے کرتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب ملتا ہے، کسی بھی صورت میں ملے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو انسان کو مشکل، دکھ، بیماری، پریشانیوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اس وقت بندے کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کے پاس جا کر بات کرے گا، فریاد کرے گا، یا پھر براہ راست صرف اور صرف اللہ سے بات کرے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم سب سے بات کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ آ جائے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ملک کے مسئلے، بے روزگاری کے مسئلے، اولاد کے مسئلے، میاں بیوی کے مسئلے، جگہ جگہ جا کر ہم اشتہار بنے ہوتے ہیں، مگر ہم اللہ کے سامنے اس کے روبرو نہیں بیٹھتے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو قید نہیں کریں، وضو، جا نماز،
پاکی ناپاکی چیزوں کے لیے پابند نہیں کریں. یہ سب پابندی نماز کے لیے ہے. اگر ایسا ہو کہ آپ کا دل گھٹ رہا ہے، کسی سے بات کرنے کا دل چاہے، تو ادھر ادھر فون گھڑکانے کے بجائے آپ صرف فرش پر بیٹھ جائیں. صرف فرش پر بیٹھ کر آپ اللہ سے بات کریں، اپنی ہر طرح کی کیفیت اللہ سے شیئر کریں. جو بھی آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بے چینی ہے، اداسی ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں، آپ اللہ کے قریب آنے لگیں گے. آپ ایسے بات کریں جیسے آپ کسی دوست سے بات کرتے ہیں کہ یار دیکھو کیا مسئلہ ہے مجھے، اور نا یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں، کوئی تو حل ہوگا. جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، جب اللہ کو آپ اپنا کارساز سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو ایک مشاہدہ آپ کو ضرور ہوتا ہے. وہ جب یہ آپ کو مشاہدہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ کی دوستی اللہ تعالیٰ سے پکی ہو جاتی ہے. آپ بہت ساری ایسی ضرورت کی چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ اللہ سے بات کریں گے. کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، یا کسی نے دل دکھایا ہے، بے رخی کی ہے، کسی نے آپ کا دل توڑا ہے، یا آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے ہو نہیں رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ اللہ سے بات کریں. اللہ کے پاس بہترین حل ہے. وہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈال دیں گے، آپ کے دل میں ڈال دیں گے کہ آپ وہی بات اختیار کریں گے جیسا اللہ نے چاہے. کہتے ہیں کہ اگر نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہیں. بظاہر یہ دو چھوٹے جملے ہیں، مگر اس میں زندگی میں پیش آنے والے حالات کو فیس کرنے کی ایک پریکٹس ہے. یعنی کہ کچھ آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا ذہن پہلے کہاں جاتا ہے، لوگوں کی طرف جاتا ہے، میں اس کو بتاؤں، اس سے پوچھوں، اس کو کہوں، یا پھر پہلا ذہن آپ کا اللہ کی طرف جاتا ہے، بھئی مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میں پہلے اللہ سے بات کر لوں اس بارے میں. تو یہ جو ہوتی ہے نا، جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور آپ اس پریکٹس میں آ جاتے ہیں، تو آپ یقین جانیں اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتا سکتی ہوں کہ بھئی مجھے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے میں اللہ سے بات کرتی ہوں، اور انسان اتنی ہی بات کرتا ہے جتنا اس کا عمل ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اگر بات کرتا ہے تو وہ پھر پھنس بھی جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں. اب اس آیت پہ غور و فکر کریں، کیا اللہ ہمارے ہر معاملات کے لیے کافی نہیں ہے. کسی سے امید لگانا، سہارے تلاش کرنا، یہ سب وقتی اور بودے سے ہیں. یہ اللہ کو جب آپ اپنی ہر کیفیت حالت سے آگاہ کریں گے، چاہے وہ آپ غمگین ہیں یا خوش ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا ان دو کیفیتوں سے بار بار آزمایا جاتا ہے اور بار بار گزرتا ہے. جب تک سانس ہے یہ زندگی کا ایسا پہیہ ہے، یہ چلتا رہے گا. کبھی آپ خوش ہوں گے تو کبھی اداس ہوں گے. دونوں حالتوں میں اگر آپ اللہ سے رابطہ رکھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو آپ کی تمام سلوشن آپ کو مل جائے گی، آپ کو حل مل جائے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں تھوڑی بہت تو سمجھ آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی عبادت کریں جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.